السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عقیدہ و سنت سے متعلق سلف صالحین کے اقوال، یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے کئی ہفتوں سے چل رہا ہے اور آج بھی اسی کی اگلی کڑی ہے. مبارکباد ہے ان احباب کے لیے، بھائیوں کے لیے، بزرگوں کے لیے اور خاص طور پر عزیزوں کے لیے، نوجوان ساتھیوں کے لیے جو اس سلسلے کے بنیادی طور پر اور مستقل طور پر حصہ ہیں اور اسے بدستور فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور احباب کی کوششوں کو شرف قبولیت سے نوازے. آمین رب العالمین. ہمارے سامنے جو اقوال اس وقت ہیں، مزید پچھلے اقوال کے بعد، ان میں سے ایک قول ہمارے سامنے امام ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور آپ اس قول کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کی کچھ مختصر تشریح بھی پڑھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے یہ بات واضح ہوگی کہ ہمارے اسلاف کس طرح سے بدعت کے سلسلے میں، اہل بدعت کے سلسلے میں ہوش مند رہا کرتے تھے، فکر مند رہا کرتے تھے، اور ان کی کتنی گہری نظر ہوا کرتی تھی بدعات پر، خواہشات نفسانی پر. اسی طریقے سے جو بھی باتیں کتاب و سنت کے حوالوں اور دلائل کے علاوہ ہوتی ہیں، اس کے پیچھے کون سی چیز ہوتی ہے، اس پر ان کی نظر کتنی گہری ہوا کرتی تھی، اس کا اندازہ لگائیں. امام ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: لا اعلم اليوم احدا من اہل الاہواء یخاصم الا بالمتشابہ. لا اعلم احدا من اہل الاہواء یخاصم الا بالمتشابہ. اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ اوائل میں سے ہیں، تابعین میں سے. امام ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج میں، یعنی اس وقت، اس دور میں، اپنے زمانے میں نفس پرستوں میں سے کسی کو بھی نہیں جانتا جو متشابہ کے علاوہ کسی چیز کی بنیاد پر جھگڑا کرتا ہو. جھگڑنے کے لیے، اختلاف کرنے کے لیے اور حق کو باطل سے ٹکرانے کے لیے، باطل کو حق کے مقابلے میں پیش کرنے کے لیے میں کسی کو نہیں جانتا جو متشابہ کے علاوہ کسی اور سے جھگڑتا ہو. اب یہاں یہ چیز جاننا ضروری ہے کہ متشابہ کیا ہے. متشابہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت کریمہ اگر آپ پڑھیں، میں سمجھتا ہوں کہ شروع کی آیت کریمہ ہے، تیسرے چوتھے نمبر کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے متشابہ کے سلسلے میں. آیت کریمہ لمبی ہے، بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری ہدایات اس کے اندر بیان کی گئی ہیں. ان تفصیلات میں جانے کے بجائے صرف وہ نقطہ جس میں، یا وہ لفظ یا وہ حصہ آیت کریمہ کا جس میں متشابہ کا ذکر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم ہم نے اتارا ہے، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے، اس میں جو آیتیں ہیں ان آیتوں کی دو قسمیں ہیں، آیتوں کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ آیتیں ہیں وہ محکمات ہیں، اور کچھ آیتیں دوسری آیتیں یعنی دوسری قسم آیتوں کی وہ ہے جو متشابہات ہیں۔ اب یہاں ایک بات تو واضح ہو گئی کہ دو قسمیں ہیں، ایک متشابہات ہے اور اس کے مقابل میں جو قسم ہے اس کا نام محکمات ہے۔ محکم کے معنی ہوتے ہیں ٹھوس، واضح، اپنے معنی کے اعتبار سے بالکل کلیئر، پختہ، جس کے اندر کوئی دو رائے نہ ہو، دو قول نہ ہو، دو بات نہ نکلتی ہو، دو نظریہ نہ پیدا ہوتا ہو، بالکل صاف ستھری بات۔ تلک عشرۃ کاملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ کل 10 چیزیں ہیں۔ اب یہ ایک ایسا ٹکڑا ہے قرآن کریم کا جس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی اور معنی نکالا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی دوسری رائے کوئی نکال دے، کوئی اور چیز اپنی عقل سے اپنی لاجک سے پیدا کرنے کی کوشش کرے، یا کسی کے ذہن میں کوئی دوسری بات آئے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ان آیتوں میں ایسی بہت ساری میکزیمم آیتیں ایسی ہی ہیں، محکم ہیں۔ بعض آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری جو آیتوں کی قسم ہے وہ متشابہ ہے، یعنی اللہ کے کلام کی بعض آیتیں ایسی ہیں جن آیتوں کو متشابہ کہا جاتا ہے، یعنی جب آدمی اس کو پڑھے گا تو پڑھنے کے بعد، اس کا ترجمہ پڑھنے کے بعد، اس کے معنی کو پڑھنے کے بعد اسے ایک سے زیادہ بات سمجھ میں آنے کا امکان ہے، ایک سے زیادہ بات نکل سکتی ہے اس سے، اس کے اندر ایک سے زیادہ معنی نکل سکتا ہے، ایک سے زیادہ موقف سمجھ میں آ سکتا ہے۔ یہ معنی ہے کس کا؟ متشابہ کا۔ یا ایک معنی یہ بھی ہے متشابہ کا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض آیتیں اللہ کے کلام کی ایسی ہوں جن کا معنی انسان جان ہی نہ سکتا ہو، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا معنی یا جن آیتوں کا معنی چند کبار علماء جو راسخین فی العلم ہیں وہ جانتے ہوں، بقیہ لوگ نہ جانتے ہوں، یا کوئی نہ جانتا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہو۔ یہ سب کی سب شکلیں کیا ہوں گی؟ ان سب کو متشابہات کے دائرے میں ہم رکھیں گے۔ متشابہات کا یہ معنی ہے، اس کا سرسری معنی ہے، بہت ساری باتیں ہیں اس کے اندر، جو ہم تفصیلات کی چیزیں ہیں اس میں ہم جا کر کے موضوع سے باہر نکل کر کے اس کو بوجھل نہیں کرنا چاہتے۔ ہو سکتا ہے پھر یہ باتیں اقوال آئیں گے، آگے اس سلسلے کے اقوال آئیں گے تو اس پر تفصیل سے گفتگو بھی کی جائے گی۔ ابھی اس کا معنی ہم بنیادی طور پر سمجھیں کہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر فرمایا کہ کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ آیتیں متشابہ ہیں۔ اب محکم آیتوں کی مثال تو ہو گئی آپ کے سامنے، آ گئی نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو وغیرہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا ہے نا، یہ ساری چیزیں، شرک حرام ہے، توحید واجب ہے وغیرہ، یہ بالکل واضح ہے، ٹھیک ہے۔ متشابہ کی مثال کیا ہے؟ متشابہ کی مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم یہ کتاب قرآن کریم ہے، اس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اب الف لام میم کا معنی کیا ہے؟ یا قاف والقرآن المجید، قاف کا معنی کیا ہے؟ طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کیا معنی ہے؟ طٰہ کا معنی کیا ہے؟ کاف ہا یا عین صاد، اس کا معنی کیا ہے؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یا نون والقلم، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد وغیرہ، یہ تقریباً 29 سورتوں کے شروع میں ایسا ہے کہ یہ الفابٹ جن کو ہم کہتے ہیں، جن کو ہم الف با تا سا کہتے ہیں، حروف الہجا، جس کو حروف المقطعات کہتے ہیں، یعنی الگ الگ جو حروف ہوتے ہیں، الفابٹ ہوتے ہیں، ایسی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تقریباً 29 سورتوں کی شروع میں ہیں۔ یہ بھی متشابہات کہلاتی ہیں، یہ بھی کیا ہیں؟ متشابہات ہیں۔ اب اس کا معنی نہیں معلوم ہے کسی کو۔ اسی سورت کی آیت کریمہ میں سورہ آل عمران کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب جن کے دلوں میں زیغ، ٹیڑھا پن ہے، جن کے دلوں میں کیا ہے؟ ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، ان کے دل سیدھے نہیں ہیں بلکہ مڑے ہوئے ہیں، ٹیڑھے ہیں، ان کے اندر ٹیڑھا پن ہے۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ قرآن کریم کی ان آیتوں کی پیروی کرتے ہیں جو متشابہ ہیں۔ اب آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی مارکیٹ کے اندر
ہے نا، چھوٹی چھوٹی دکانوں میں یا آج کل تو فٹ پاتھ پر بھی یا ٹپریوں پر بھی اس طرح کی چیزیں بکتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اس پر لوح قرآنی لکھا رہے گا، الف لام میم، الف لام را، قاف نون صاد وغیرہ لکھا رہے گا، اور اس کے معنی بتائے رہیں گے، اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس کا یہ معنی یہ ہے۔ اس کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ متشابہات میں آتے ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوگا، عام بات ہے، سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ الف لام میم وغیرہ یا اور اس کے علاوہ جو آیتیں محکم میں نہیں بلکہ متشابہ میں آتی ہیں، جس کا معنی کسی کو نہیں معلوم، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یا جس کے معنی میں ایک سے زیادہ موقف بن سکتا ہے، ایک سے زیادہ معنی نکل سکتا ہے، یہ آیتیں، یا جس کا معنی کوئی جانتا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا، جیسے الف لام میم وغیرہ، اگر اس کا معنی کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا، تو اس طرح کی آیتیں قرآن کریم میں رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں کس مقصد کے پیش نظر، کس مصلحت کے پیش نظر اللہ کے کلام کی آیتوں میں یہ باتیں بھی موجود ہیں جس کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا؟ پھر یہ بھی کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے تدبر کرو، غور کرو آیت کریمہ کے اندر اللہ کی آیتوں میں، تو ہم کیا غور کریں گے جب ان آیتوں کا معنی اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے؟ اس طرح کے سوالات عوام کے ذہنوں میں آ سکتے ہیں اور آتے ہیں، اور کوئی حرج کی بات نہیں آنے میں، لیکن اس کا جواب بھی اسی طرح سے ہمیں جان کر کے مطمئن ہو جانا چاہیے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہے۔ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی آیتوں کے ذریعے سے، جس کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چیلنج کرنا چاہتا ہے جو قرآن کریم کے سلسلے میں شک اور شبہے میں مبتلا تھے، یا قرآن کریم کو جھٹلاتے تھے، یا قرآن کریم جیسا کلام لانے کا چیلنج کرتے تھے۔ عرب کے لوگ تھے، عرب کے لوگ اپنی عربی دانی، زبان دانی پر اتنا ان کو ناز تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ایسا قرآن تو ہم بھی لے آئیں گے، لیکن پورا مطلب کھلا چیلنج اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا رہا، اور اس زمانے میں بھی تھا، آج بھی ہے، اور قیامت تک قائم رہے گا یہ چیلنج کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم جیسا کوئی کلام لے آؤ، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو قرآن کریم جیسی 10 سورتیں پیش کر دو، اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو ایک سورت پیش کر دو۔ ایک سورت فرمایا، قرآن کریم کی ایک سورت 286 آیات پر بھی مشتمل ہے، سورہ بقرہ جو سب سے بڑی سورت ہے، اور سب سے چھوٹی سورت 3 آیتوں پر بھی مشتمل ہے۔ قرآن کریم کا یہ چیلنج سورہ بقرہ سے جیسے ہے پوری دنیا کے نام، ایسے ہی سب سے چھوٹی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس چھوٹی سی سورت جو 3 آیتوں پر مشتمل ہے، 3 آیتوں سے بھی پوری دنیا والوں کو چیلنج ہے، اور قیامت تک کے لیے چیلنج ہے کہ اللہ کے کلام جیسا کوئی کلام پیش کرو، لیکن ہرگز آج تک دنیا اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکی۔ تو اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے دنیا کو چیلنج کر رہا ہے کہ اللہ کے کلام جیسا کلام کوئی نہیں لا سکتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن وہ اس کا موقع نہیں ہے کہ ہم چیلنج پر لمبی گفتگو کریں اور اس میں زیادہ وقت چلا جائے۔ اتنا ہمیں جاننا ہے کہ اس کا ایک مقصد یہ ہے۔ دوسرا مقصد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس طرح کی آیتیں قرآن کریم میں رکھنے کی یا رہنے کی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانچتا ہے ہم بندوں میں ہے نا کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر سمجھنے کے بعد بھی اور بغیر سمجھ میں آئے بھی ایمان رکھتا ہے، اور کون ہے جو اپنی لاجک پر، اپنی دانشوری پر، اپنی عقل دانی پر، اسی پر ہی تکیہ کر لیتا ہے، اور جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں اسے اپنی عقل میں نہ آنے کی بنیاد پر ٹھکرا دیتا ہے، رد کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزما رہا ہے، امتحان لے رہا ہے۔ اس بات کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ ان آیتوں کی پیروی کرتے ہیں جو قرآن کریم کے اندر متشابہ ہیں، اس کے پیچھے پڑتے ہیں، جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ محکم آیتوں پر عمل کریں، اسی کے مطابق عمل کریں، اسی کو پڑھیں، اسی کو سمجھیں، اور اس کا معنی چونکہ بالکل واضح ہے، اس پر عمل کرنے میں کوئی پیچیدگی بھی نہیں ہے، اس لیے اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس کے پیچھے ہی پڑھنا چاہیے۔ محکم آیتیں جس کا معنی نہیں معلوم ہے یا جس کے اندر ایک سے زیادہ معنی نکل سکتے ہیں، اس کے پیچھے پڑھنا نہیں چاہیے، اسے بڑے علم والوں کے حوالے کر دینا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟
یہ لوگ متشابہ کے پیچھے پڑتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ دو مقصد ہوتا ہے، ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تأویلہ۔ ایک مقصد ہوتا ہے فتنے کی تلاش کرنا، اور آئے گی بات انشاءاللہ تبارک و تعالی، شاید اس مقدمے میں نہ آئے، اصل گفتگو میں آئے، اصل اقوال جب کتاب کا اصل مادہ شروع ہوگا اس میں بات آئے گی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن سبیغ، یا عبداللہ سبیغ نام تھا، اور یہ شخص مشہور تھا کہ قرآن کریم کی متشابہ آیتوں کو لیتا اور آ کر کے عوام کے سامنے، کم سمجھ لوگوں کے سامنے یا نہ سمجھ لوگوں کے بیچ میں آ کر کے ان کی تلاوت کرتا اور کہتا دیکھو والذاریات ذروا کا کیا معنی ہے، فالحاملات وقرا کا کیا معنی ہے، والعادیات ضبحا کا کیا معنی ہے۔ اس طرح سے وہ متشابہ آیتیں جن کا معنی واضح نہیں ہے، جس کے اندر ایک سے زیادہ معنی نکلتے ہیں، یا جس کے معنی کے سمجھنے میں عام آدمی ہے نا منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اس طرح کی باتیں لا کر کے عوام کے بیچ میں پھیلاتا اور ان کو قرآن کریم میں شبہہ، ان کے دماغ میں، دلوں میں قرآن کریم کے سلسلے میں شبہہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا۔ یہ منع کیا گیا ہے، متشابہ کے پیچھے نہ پڑو، محکم آیتوں کو اپناؤ، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہن ام الکتاب، ہن ام الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب۔ یہی جو محکم آیتیں ہیں یہی کتاب کی ماں ہیں، یعنی یہی اصل قرآن کریم ہیں۔ یعنی اصل کا مطلب کیا ہے کہ کچھ غیر اصل بھی ہے، یہ معنی نہیں ہے، یعنی یہ معنی ہے اس کا کہ یہ اصل ہے جس کو آپ اگر پڑھیں، تلاوت کریں، معنی سمجھیں تو آپ کے ایمان میں، آپ کے عقیدے میں، آپ کے عمل میں، آپ کے عبادات میں، آپ کے حلال و حرام میں، آپ کے معاملات میں، آپ کے اخلاق میں، کردار میں، کسی بھی پہلو میں عمل کرنے میں زندگی میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی، اور وہ آپ کو زندگی میں ہر چیز کی رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہے۔ متشابہ جو ہیں اس کے پیچھے بہت سارے مقاصد ہیں، امتحان لینا مقصد ہے، چیلنج کرنا مقصد ہے، انسان کے دل کا جائزہ لینا مقصد ہے، اس کی عقلانیت کتنی ہے، اس کے اندر جذبہ اتباع کتنا ہے، اس کی جانچ پڑتال کرنا مقصد ہے، وغیرہ یہ مقاصد ہیں۔ تو ہم کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی محکم آیتیں ہی پڑھیں یا محکم آیتوں ہی کے پیچھے پڑھیں، وہی اصل قرآن کریم ہے، تو کیا متشابہ آیتیں قرآن کریم نہیں ہیں یا قرآن کریم سے باہر ہے؟ یہ معنی نہیں ہے، یہ معنی یہ ہے کہ قرآن کریم کا حصہ تو سب ہیں، لیکن دین اور عقیدے اور عمل اور عبادات کے اعتبار سے، عمل کرنے کے اعتبار سے یہی محکم آیتیں ہمارے لیے کافی ہیں۔ آپ کو شبہ والی آیتوں میں پڑھنے اور جانے کی نوبت نہیں آئے گی دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ جو لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہ کے پیچھے پڑتے ہیں، ان کا دو مقصد ہوتا ہے۔ ایک مقصد ہوتا ہے لوگوں کو فتنے میں ڈالنا، اب اگر کسی کے سامنے اس بات کی وضاحت نہ کی جائے اور متشابہ آیتیں لا کر کے پیش کی جائیں، 10 باتیں پیش کی جائیں، 10 کی 10 متشابہ پیش کی جائیں، جیسے بہت سارے لوگ ہیں ان کو پوری صحیح بخاری نظر نہیں آتی، پوری صحیح مسلم نظر نہیں آتی، ان میں سے چند حدیثیں جن کا معنی سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے، ان مشکل احادیث کو لا کر کے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد کتاب لکھ کر کے پیش کریں گے، صحیح بخاری کی 10 حدیثیں جو عمل کرنے کے قابل نہیں ہیں، صحیح مسلم کی 10 حدیثیں جو عمل کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا معنی واضح نہیں ہے۔ اس لیے جب یہ 10 حدیثیں بطور مثال، بخاری کی، مسلم وغیرہ کی مثال کے طور پر یہ ایسی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح بخاری پوری کی پوری قابل اعتبار نہیں ہے، پوری کی پوری صحیح مسلم قابل اعتبار نہیں ہے۔ اس طرح سے عوام کے ذہنوں میں شبہ پیدا کرتے ہیں اور حدیث کا استخفاف اور اس سے پہلے قرآن کریم کا، اللہ کے آیتوں کا استخفاف پیدا کرتے ہیں، یعنی اس کو ہلکا اور حقیر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مقصد ہے فتنہ پیدا کرنا، دلوں میں شبہ پیدا کرنا، تاکہ قرآن سے متنفر ہو جائے اور سنت سے متنفر ہو جائے۔ اور یہ معاملہ کن لوگوں کا ہے؟ اسی عقلانیت والوں کا، جو دانشوری اور لاجک ہی کی بنیاد پر ہر چیز کو پرکھتے، ورنہ ابھی کیسے ہمیں ایمان لانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے والے حصے میں بیان فرما رہا ہے۔ جو محکم آیتیں ہیں وہ تو واضح ہیں، متشابہ آیتوں کے بارے میں ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والراسخون فی العلم، جو لوگ گہرے علم والے ہیں، جن کے علم کے اندر گہرائی ہے، گہرے علم والے،
یہ لوگ کیا کرتے ہیں اور ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے، ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور راسخین فی العلم جب کہا جائے تو ہماری سوچ، ہماری ذہنیت، ہمارا دل دماغ صرف اور صرف 100-200 سال کے بیچ میں نہ گھومے، یا 400-600 سال کے بیچ میں نہ گھومے، بلکہ یہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے فرد اول سے لے کر کے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ حضرات خلفائے راشدین، حضرات عشرہ مبشرہ، حضرات اہل بدر، ایسے ہی حضرات اہل بیت رضوان، اور ایسے ہی دیگر علماء صحابہ، اجلہ صحابہ، اور بالترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جن کو جتنا علم عطا فرمایا ہے، یہ سب کے سب راسخین فی العلم کی فہرست میں آتے ہیں، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تابعین، تبع تابعین، اور تبع الاتباع، اور اس کے بعد اسی کے نقش قدم پر چلنے والے آج تک کے امت کے علماء، اور قیامت تک کی صبح تک آنے والے سارے علماء جو اسی نقش قدم پر چلنے والے ہیں، یہ سب کے سب رسوخ فی العلم کی صفت سے متصف ہوتے ہیں۔ دو خوبیاں اہل علم کے بیان کی گئی ہیں، اور اسے ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے۔ ایک ہے رسوخ فی العلم، راسخین، گہرے علم والے، جن کے علم کے اندر گہرائی ہے، اور دوسری صفت علم والوں کی کیا بیان کی گئی ہے؟ جو ربانی ہیں، والربانیون بما استحفظوا من کتاب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربانی اور دوسرا راسخین فی العلم، دو صفتیں اہل علم کی بیان کی ہیں، اور جتنی صفتیں علم اور اہل علم کی سب سے مستند اور معتبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں ہیں، یہ ساری کی ساری خوبیاں ان دو جامع خوبیوں کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، کوئی صفت اس سے باہر نہیں نکلتی ہے۔ سچا علم حاصل کرنا، سورس سے، حقیقی سورس سے علم حاصل کرنا، اپنی عقل کو دائرے میں رکھنا، اور ایمان کا جذبہ، اور قبول کرنے کا جذبہ، انقیاد کا جذبہ، تابعداری کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہونا، آمنا صدقنا زبان پر رہے، سمعنا و اطعنا زبان پر رہے، عمل پر عمل میں رہے، اور ایسے ہی جتنے بھی راستے ہوس کے ہیں، خواہشات نفسانی کے ہیں، ان سب سے بچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیتوں کو سمجھنا، یہ ساری کی ساری خوبیاں، اور پھر پوری امانت داری کے ساتھ اسے اللہ کے بندوں تک پہنچانا، یہ ساری کی ساری خوبیاں ان دو خوبیوں کے اندر شامل ہیں۔ اب والراسخون فی العلم، اور ایسے ہی والربانیون، ان دو چیزوں کے اندر میرے بھائیو ساری خوبیاں آ جاتی ہیں۔ پھر علم کے مطابق عمل کرنا، علم کتاب کے مطابق عمل کرنا، علم کتاب کو علم سنت کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کرنا، امت کے سلف صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین کی ہے نا کہ اقوال اور فرمودات کی روشنی میں اس کو سمجھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں دو خوبیوں کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ جو راسخین فی العلم ہیں یہ کیا کہتے ہیں، اور متشابہات کے بارے میں ہمارا ایمان، عقیدہ، عمل کیا ہونا چاہیے، اس کی وضاحت فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ راسخین فی العلم یقولون کل آمنا بہ کل من عند، ایک بات چھوٹ گئی، یہ جو متشابہات کے پیچھے پڑنے والے ہیں، مقصد کیا ہے؟ ایک ہے فتنے میں ڈالنا، اور دوسرا مقصد ہے وابتغاء تأویلی، اس کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کرنا۔ اس کی تفسیر کو، تعویل کا دو معنی ہوتا ہے، ایک معنی ہے تفسیر یعنی اس کی وضاحت، اور ایک معنی ہے تعویل یعنی بالباطل، نفس اور خواہشات کے ذریعے سے اس کا منمانی معنی نکالنے کی کوشش کرنا، کسی نظریے کی بنیاد پر، کسی سٹینڈ کی بنیاد پر، کسی خاص نظریے اور موقف کی بنیاد پر اس کا معنی نکالنا۔ شیعہ رافضی اپنا معنی انہی آیتوں سے نکالتے ہیں، خارجی اپنا معنی اسی سے نکالتے ہیں، صوفی اپنا معنی اسی سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب باطل تعویل ہے، ورنہ اصل تعویل بمعنی تفسیر ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے نا باطل معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جن کے دلوں میں سیدھا پن ہے، استقامت ہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ یہی کام کرتے ہیں۔ اچھا جناب، اس کے اندر کیا بتایا کہ یہ لوگ ایک تو فتنہ چاہتے ہیں، اور دوسرے یہ لوگ چاہتے ہیں اس کی تعویل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اس کا معنی اپنی مرضی کے مطابق نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا معنی نکالنا چاہتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور جان لے، جب محکم ہوگی
आयत करीमा तो उसका माना तो बिल्कुल वाज़ेह होगा, दूसरा माना निकालना मुमकिन नहीं हो सकेगा, दूसरा माना निकालना मुमकिन नहीं हो सकेगा। जब मुतशाबिह आयत होगी अल्लाह फरमाता उसके पीछे नहीं पड़ना है, लेकिन जो दूसरा माना निकालना चाहता होगा, खारजियत साबित करना चाहता होगा, राफिजियत साबित करना चाहता होगा, तसव्वुफ साबित करना चाहता होगा, मिसाल के तौर पर रूहानियत का अकीदा निकालना चाहता होगा, तो ऐसा बिदअती नज़रिया रखने वाला आदमी, इसी को बिदाती कहते हैं, इसी को ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी करने वाला कहते हैं। अल बिदा वल अहवा, तो ये क्या करेगा, इन्हीं आयतों को पकड़ेगा जिन आयतों का माना वाज़ेह नहीं है, जिसके अंदर एक से ज़्यादा माना निकलता या जिसका माना अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, मुतशाबिह आयतों को पकड़ेगा, उसी के पीछे पड़ेगा, ताकि उससे जब उसका माना एक वाज़ेह नहीं है, यही इसका माना है, दूसरा तीसरा चौथा माना भी कोई भी आदमी अपनी मर्जी के मुताबिक निकालने की कोशिश कर सकता है, तो उसी आयत करीमा को ला करके लोगों के सामने पेश करेगा और उससे अपना माना, अपना मकसद निकालने की कोशिश करेगा। याद रखो, सारे बिदाती, सारे नफ्स परस्त अल्लाह के कलाम की बताई हुई इस सिफत के अंदर मुश्तरक, सब के सब शामिल हैं इसके अंदर। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला सिलसिला लंबा है, उसकी मिसालें आपके सामने आती रहेंगी, और आप यही गौर करें कि ये माना जो निकाल रहे हैं अहले बिदात, सलफ के रास्ते से हटे हुए लोग, ये बिल्कुल मुतशाबिह के पीछे चल रहे हैं, मुतशाबिह के पीछे चल रहे हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ये है कि मुहकम के पीछे चलो, मुतशाबिह के बारे में क्या करना है वो अल्लाह तबारक व तआला बता रहा है। बड़े इल्म वाले, गहरे इल्म वाले क्या कहते हैं, कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना, हम इस मुहकम पर जैसे ईमान रखते हैं ऐसे ही इस मुतशाबिह पर भी ईमान रखते हैं। और क्या कहते हैं, कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना, ये सारी की सारी आयतें हमारे परवरदिगार की जानिब से हैं, सब आयतें मुहकम भी अल्लाह की जानिब से हैं, कुरान करीम का हिस्सा हैं, और मुतशाबिह भी अल्लाह की जानिब से हैं, कुरान करीम का हिस्सा हैं। ये हमारा काम होना चाहिए, मुतशाबिह आयतों के बारे में हम उसका माना समझें ना समझें, एक मौक़िफ़ समझ में आए ना समझ में आए, बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर तसव्वुर जहन में आए ना आए, हमारा ये ईमान होना चाहिए कि ये अल्लाह तबारक व तआला की कलाम की आयतें हैं, इसका माना हमारी समझ में नहीं आता है तो इसका इल्म अल्लाह तबारक व तआला के हवाले हम कर दें, इसका माना अल्लाह तबारक व तआला के हवाले कर दें, लेकिन ईमान रखें कि कलाम की आयतें हैं, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हैं। ये तरीका होना चाहिए, उसके अंदर खोद कुरेद करना, उसमें अपनी अकल का दखल देना, अपनी मर्जी के मुताबिक जो माना निकालना है निकाल करके उसी को वाजिब कर देना, ये हमारे लिए जायज़ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, अक्ल वाले ही, सूझबूझ वाले ही नसीहत हासिल करते हैं। ये मुहकम, ये मुतशाबिह, मुहकम के बारे में हमारा क्या तरीक़ा होना चाहिए, मुतशाबिह के बारे में हमारा क्या तरीक़ा होना चाहिए, ये नसीहत जो अल्लाह तबारक व तआला कर रहा है, इससे फ़ायदा कौन उठाते हैं, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला लुब्ब अता फरमाता है, अक्लमंदी, सूझबूझ अता फरमाता है, वही लोग इस बात को समझते हैं और इससे नसीहत हासिल करते हैं। ये आयत करीमा सूरह आले इमरान की, सही बुखारी की रिवायत, मुस्लिम में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तिलावत फरमाई, इस आयत करीमा की तिलावत फरमाई। तिलावत करके अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी हदीस इरशाद फरमाई, और आपने अपनी हदीस में क्या फरमाया, अल्लाह के नबी ने अपनी हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, जो लोग यत्तबिऊनल मुतशाबिह, जो लोग मुतशाबिह के पीछे पड़ते हैं, मुतशाबिह की पैरवी करते हैं, मुतशाबिह के पीछे पड़ते हैं जिसके मानी बिल्कुल वाज़ेह नहीं है, ऐसी आयतों के पीछे पड़ते हैं जिसमें 1, 2, 3 मौक़िफ़ बन सकते हैं, ऐसी चीज़ों के पीछे जो लोग पड़ते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, अल्लाह के नबी ने अम्मा आयशा को मुखातब करके फरमाया, फ़उलाइकल्लज़ीना सम्मल्लाह फ़हज़रूहुम, और ये हमारे लिए है, क़यामत तक के आने वाली सारी उम्मतियों के लिए है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो आयत करीमा मुतशाबिह बतला रही है, मुतशाबिह के पीछे पड़ने वाले कौन हैं, जिनके दिलों में कजी है, मकसद उनका क्या होता है, फितने में डालना और मनमानी उसका माना निकालने की कोशिश करना, ये जो कुछ बताया अल्लाह तबारक व तआला ने,
جو لوگ آج میرے ساتھیوں تمہارے سامنے یا میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تمہارے زمانے میں جو لوگ بھی متشابہ کی پیروی کرتے ہوئے نظر آئیں فَأُولَئِكَ سَمَّ اللَّهُ، یاد رکھو انہی کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی اس آیت کریمہ میں لیا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی ہے، یہ نام ہے ان کا، کیا نام ہے ان کا؟ ٹیڑھے دل والے، جن کے دلوں میں کجی ہے وہ لوگ، یہ اہل بدعت کا قرآنی نام ہے۔ اللہ نے فرمایا جن کے دلوں میں کجی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان کا نام اللہ نے رکھا ہے ان سے بچ کر کے رہنا، فاحذروہم، ان سے آگاہ رہنا، چوکنا رہنا، ڈرتے رہنا، ان سے قریب نہیں جانا، ان کو اپنے قریب نہیں آنے دینا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگاہ کیا۔ تو آپ دیکھیں یہ اللہ کے کلام کی آیت کریمہ، اور یہ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس معنی کی اور بہت ساری باتیں، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں آج، اب یہ تابعین کے دور، اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے آج میں نہیں جانتا اہل الاہوا میں سے، نفس پرستوں میں سے، خواہشات کی پیروی کرنے والوں میں سے، اہل بدعت میں سے میں کسی کو نہیں جانتا ہوں، کہتے ہیں یخاصمو، جو جھگڑتا ہو، لاتا ہو، فتنے ڈالتا، فتنے پیدا کرتا ہو، یہ دیکھو اس کا معنی یہ ہے، یہ دیکھو اسی کو کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ فتنہ چاہنا اور اس کی تعویل کرنا۔ اور سید ایوب سختیانی نے کیا کہا؟ خصومت، خصام، جھگڑنا، یعنی میری سمجھ میں یہ معنی آتا ہے اس سے، آپ سب کو یہ بات ماننی چاہیے۔ دوسرا کھڑا ہوگا وہ کہے گا مجھے اس آیت کریمہ سے یہ معنی سمجھ میں آتا ہے، آپ کو یہ بات ماننی چاہیے۔ آج اہل بدعت کو آپ دیکھیے، ایک متشابہ آیت کریمہ کو لے کر کے اس کا معنی اپنی مرضی سے نکال لیتا ہے وہ بدعتی، اور اس کے بعد ساری امت پر اس کو فرض کرنے کی، باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے سوا میرے علم کے مطابق اس کا کوئی اور دوسرا معنی نہیں ہو سکتا۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ اہل بدعت کا کام ہے۔ اہل علم کا کام، اہل سنت کا کام تو یہ ہے کہ سب کچھ قرآن و سنت کے مطابق کہنے بتانے کے بعد بھی علم کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں، آخر میں کہہ دیتے ہیں واللہ اعلم، اللہ ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ اہل سنت کا کام ہے۔ اہل بدعت کا کام کیا ہے؟ اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق معنی نکال لینا اور اسی کو سب کے سامنے باور کرانا کہ بھئی یہی ماننا ہے، یہی ماننا۔ اس کی مثالیں بھی آئیں گی آپ کے سامنے، اس کی مثالیں بھی آئیں گی، بات لمبی ہو جاتی ہے اصل میں، اور باتیں بظاہر ایک قول ہے میرے بھائیوں، لیکن اس قول کے اندر بہت ساری باتیں ہیں سمجھنے کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مستقل عنوان بھی ہے محکم اور متشابہ کی حقیقت، اور اس حوالے سے مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے، اس کو ماننا ہے، کیسے ماننا ہے، ایمان رکھنا ہے نا، اہل بدعت کا طریقہ کیا ہے، اس کی تردید کیسے کرنی ہے، ان کا طریقہ غلط کیوں ہے، یہ سب بھی اسی کا حصہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اہل بدعت میں سے آج کسی کو نہیں جانتا ہوں جو جھگڑتا ہو سوائے متشابہ کے ذریعے، یعنی جھگڑنے کے لیے اگر کوئی بدعتی اگر آپ کو دکھائی دیتا ہے اور مجھے ملتا ہے جس کو میں جانتا ہوں کہ جھگڑ رہا ہے، تو ایک ہی راستہ ہے، متشابہ لے کر کے آتا ہے۔ جھگڑنے کے لیے کیا لے کر کے آتا ہے؟ متشابہ لے کر کے آتا ہے۔ چلیے ایک دو مثال لے لیتے ہیں تاکہ بات کم از کم اپنی جگہ پر مکمل ہو جائے، یا کم از کم مبرہن ہو جائے، بات آ جائے۔ اللہ کے کلام کی ایک آیت کریمہ، اور یہ مثال جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے سلسلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے سلسلے میں، چونکہ بہت سارے فرقے بدعت کی راہ پر چل پڑے اور بدعتی بن گئے، معطلہ ہیں، جہمیہ ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی میرے بھائیوں آپ جانتے ہیں اشاعرہ ہیں، ایسے ہی معتزلہ ہیں، ایسے ہی خوارج ہیں، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے فرقے ہیں۔ اس کے اندر مرجئہ ہیں، اس کے اندر مفوضہ ہے، اس کے اندر ممثلہ ہے، مشبہہ ہے، وغیرہ بہت سارے فرقے ہیں۔ یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے سلسلے میں گمراہی کے راستے پر چل پڑے۔ یہ فرق ضالہ، گمراہ فرقے، اور جو جہمیہ جن کا نام ہم نے لیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا انکار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، ان کے بارے میں تو امت کی بڑی تعداد، بلکہ میں سمجھتا ہوں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ غالباً امام احمد بن حنبل نے یا امام بخاری نے یا اس طرح کے بڑے ائمہ کرام میں سے کسی نے لکھا ہے
کہ 500 ائمہ علماء امت کے ایسے ہیں جو ان کو دائرے اسلام سے باہر سمجھتے ہیں، جو ان کو کافر سمجھتے ہیں۔ ہم تو ان کو فرق ضالہ کہہ کر کے چلتے ہیں۔ ضلالت کی کئی درجات ہیں۔ کوئی ضلالت ایک معمولی گناہ تک ہے، کوئی ضلالت بڑے گناہ تک ہے، اور کوئی ضلالت کفر و شرک تک ہے، مرتد بنانے والی ضلالت بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے فرق ضالہ عام لفظ جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر ساری چیزیں شامل ہو جائیں گی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس حوالے سے یعنی محکم اور متشابہ کو سمجھنے کے لیے ایک آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور دیکھیے اہل بدعت کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وہو السمیع البصیر، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، بہت زیادہ سننے والا ہے اور بہت زیادہ دیکھنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ بات بیان فرما دی ہے کہ اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دو ناموں کو بیان بھی کیا ہے، اپنے دو ناموں کو بیان بھی کیا ہے، اور دو ناموں سے جو صفت نکلتی ہے سننے والی اور دیکھنے والی، وہ صفت بھی کیا ہو رہی ہے؟ ثابت ہو رہی ہے۔ سمیع نام ہے، بصیر نام ہے، اللہ کا دو نام ہے، اور سمیع سے سماعت نکل رہی ہے اور بصیر سے بصارت نکل رہی ہے۔ سننے کی صلاحیت، سننے کی صفت، اور بصیر سے بصارت یعنی دیکھنے کی صفت ثابت ہو رہی ہے۔ آیت کریمہ کا معنی بالکل واضح ہے کہ اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے، جیسا کہ قرآن کا عقیدہ، سنت کا عقیدہ، صحابہ کا عقیدہ، تابعین کا عقیدہ ہے کہ واقعی اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، اللہ بے مثال ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب سے اعلیٰ مثال ہے، اور سب سے اعلیٰ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ تو اللہ کی مثال خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ باہر آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، تو انسان بھی تو سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، حیوان بھی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، بہت سارے حشرات اور کیڑے مکوڑے بھی سننے والے ہیں، دیکھنے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کریمہ کے شروع میں کہتا ہے اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، اور یہاں اللہ فرماتا ہے وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، تو اس کے مثل سننے والا دیکھنے والا انسان بھی ہے کہ نہیں؟ یہی غلطی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کو لوگوں نے، بدعتیوں نے، ان سارے فرقوں نے اس آیت کریمہ کو لے کر کے گمراہی کا راستہ پکڑ لیا۔ ان لوگوں نے کہا اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، صحابہ سلف سب کا یہی عقیدہ تھا، تابعین تبع تابعین کا۔ لیکن آگے اب جب اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، تو اگر آیت کریمہ کے پہلے والے حصے پر ایمان رکھنا، عمل کرنا ضروری ہے، تو کیا آخر والے حصے پر ایمان رکھنا، عمل کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ ہم کو یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ یہ اللہ کے دو نام ہیں، پیارے پیارے اعلیٰ کمال کے نام ہیں، اور اس میں جو سننے کی صلاحیت ہے، دیکھنے کی صفت اور سننے کی صفت ہے، یہ کمال کی صفت ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، بغیر پہلے والی بات کو لائے ہوئے، یعنی مثال ثابت کیے بغیر اللہ کو کیا ماننا ہے؟ سننے والا ماننا ہے، دیکھنے والا ماننا ہے۔ یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ اب سننے والا، دیکھنے والا انسان بھی ہے، مخلوق بھی ہے، لیکن ہمیں یہ جاننا ہے نا، اللہ فرما چکا ہے کہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں۔ اس کا مطلب اللہ کا سننا مخلوق کے سننے کی طرح نہیں ہے، اللہ کا دیکھنا مخلوق کے دیکھنے کی طرح نہیں ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں لیکن دیوار کے پیچھے کا دیکھتے نہیں دیکھتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ فرش کے نیچے کیا ہے ہم دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے ہیں۔ اس کے نیچے، قالین کے نیچے، یا اس کے جو بھی زمین ہے اس کے نیچے کیا ہے ہم دیکھتے ہیں؟ ہم نہیں دیکھ پاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے؟ ہم سنتے ہیں، جہاں تک ہماری کان کی میں آواز آئے گی ہم سنتے ہیں، اسے دور کی آواز اگر آئے گی جو کان تک نہ پہنچے ہم نہیں سنیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا دیکھنا ہمیں ثابت کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ جیسے اللہ کی شان ہے ویسے ثابت کرنا چاہیے۔ اب ان بدعتیوں نے کیا کیا؟ پہلے والی ٹکڑے کو پکڑ لیا کہ اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، اور کہنے لگے اب اگر سننا ثابت کریں گے
دیکھنا ثابت کریں گے تو پھر اللہ کی مشابہت لازم آئے گی۔ اس لیے ہم نہیں مانتے کہ اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے۔ یہ ہے اپنی مرضی، من مانی۔ ہمیں اب یہ جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہی اس طرح کا کام کرتا ہے، ورنہ دونوں آیتوں، آیت کریمہ کا دونوں حصہ ایک ہی آیت کے اندر ہے، اللہ کے کلام کا حصہ ہے۔ ٹکراؤ تو نہیں ہو سکتا ہے نا اللہ کے کلام کے اندر۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اللہ نے فرمایا کہ اگر قرآن کریم اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو بہت سارا اختلاف دکھائی دیتا، لیکن چونکہ اللہ کا کلام ہے اس لیے کوئی اختلاف آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ ہماری سمجھ میں نہ آئے، ہماری عقل، ہماری سوجھ بوجھ کی کمزوری ہو سکتی ہے، اللہ کے کلام میں کوئی اختلاف، کوئی ٹکراؤ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام الائمہ کہا جاتا ہے، وہ کہا کرتے تھے کون کہتا ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں میں ٹکراؤ ہے، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں ٹکراؤ ہے، یا آیتوں میں حدیثوں میں ٹکراؤ ہے، یا فلاں حدیث اور آیت میں ٹکراؤ ہے؟ کون کہتا ہے؟ لاؤ اللہ کے کلام کی کوئی بھی آیت کریمہ اور اللہ کے نبی کی سنت کے ذخیرے میں سے کوئی بھی حدیث، میں بتاتا ہوں کہ کوئی ٹکراؤ نہیں۔ تمہاری عقلوں میں ٹکراؤ ہے، تمہاری عقل کی کمزوری ہے، علم کی کمزوری ہے، تم کو ٹکراؤ لگتا ہے۔ ٹکراؤ ہے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں، نبی کی سنت میں، کیونکہ ایک ہی سورس سے وحی الہی کا راستہ اور رب ذوالجلال کا کلام ہے، دین سچا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے، اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا، تحریف کا امکان نہیں ہے، اس لیے اس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تورات کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، انجیل کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، اور ہے کیونکہ وہ کتابیں حفاظت سے باہر ہیں، حفاظت سے باہر ہیں، اسے اس کے اندر خرد برد تحریف سے کام لیا گیا، اس لیے اس کے اندر آج اختلاف ہم کو بہت ملے گا، بے انتہا اختلاف ملے گا۔ لیکن قرآن کریم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس لیے کبھی آپ کو اس کے اندر اختلاف، کبھی تحریف کا کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے اختلاف کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ اب جب اہل سنت نے، جن کے دلوں میں کجی نہیں ہے بلکہ وہ راسخین فی العلم ہیں، جن کا ایمان ہے، جو ایمان رکھتے ہیں دونوں آیتوں پر، ہر طرح کی آیتوں پر، محکم پر بھی، متشابہ پر بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ساری آیتیں ہیں، اس بات کا یقین رکھتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں، انہوں نے اہل بدعت کو گھیرا، اہل بدعت کو گھیرا، کہا تم نے پہلے حصے کو پکڑ لیا، دوسرے حصے کو چھوڑ دیا۔ تم کہتے ہو اگر ہم اللہ کو سمیع بصیر ثابت کریں گے، سننے والا دیکھنے والا ثابت کریں گے، تو مخلوق بھی سننے والی ہے، دیکھنے والی ہے، مشابہت لازم آئے گی، مثلیت لازم آئے گی، اس لیے تم نے سمیع بصیر کا انکار کر دیا۔ اب یہ بتاؤ کہ اللہ کی ذات ہے کہ نہیں ہے؟ ذات تو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ ذات اللہ کی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کی ذات کیسی ہے؟ ہماری ذات کی طرح ہے، انسانوں کی ذات کی طرح ہے نا، اللہ کی مخلوقات کی ذات کی طرح ہے۔ ظاہر ہے کہ کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ وہ کہے گا کہ نہیں، اللہ کی ذات مخلوقات کی ذات کی طرح نہیں ہے، اللہ کی ذات ویسی ہے جیسے اس کی شان ہے۔ تو جب ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال کوئی نہیں ہے، تو اللہ کی صفات میں اللہ کی مثال کوئی کیوں ہو جائے؟ جیسے اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات ہم ثابت کرتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے مثل کوئی ذات نہیں ہے، ایسی ہم پر واجب ہے کہ اللہ کو ہم سمیع اور بصیر بھی ثابت کریں، اور یہ یقین کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کوئی سننے والا نہیں ہے، اللہ کی طرح کوئی دیکھنے والا نہیں ہے سننے والے دیکھنے والے اللہ کی مخلوق میں، لیکن اللہ ایسا سننے دیکھنے والا ہے جیسے اس کی شان ہے، مخلوق اس طرح سے نہیں ہو سکتا، مخلوق اس طرح سے نہیں ہو سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کی طرح سے نہیں ہو سکتا۔ تو جو بات ہم ذات کے بارے میں کہتے ہیں وہی بات ہم صفات کے بارے میں بھی کہیں گے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو امت کے اہل السنت والجماعت نے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے امت کے علماء نے کیا کہا؟ القول فی الصفات کالقول فی الذات، بالکل وہی بات جو ذات کے بارے میں کہی جائے گی، تم بھی کہتے ہو، وہی بات تمہیں اللہ کی صفات کے بارے میں بھی کہنا ہوگا۔ جیسے اللہ کے لیے ذات ہے جو کسی کی ذات سے مشابہ نہیں ہے، ایسے ہی اللہ کی صفات بھی ہے، اپنی مخلوق میں سے کسی کی صفات سے مشابہ نہیں۔ دوسرا قاعدہ بھی اہل سنت والجماعت کی طرف سے آیا، القول فی بعض الصفات کالقول فی البعض الآخر، اگر ہم کچھ صفات کو ثابت کرتے ہیں، یہ جیسے اشاعرہ 7 صفات کو مانتے ہیں اور بقیہ صفات کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے یہ قاعدہ اہل سنت والجماعت کا، انہوں نے کہا القول فی بعض الصفات کالقول فی البعض الآخر،
بعض صفات کے بارے میں جو بات کہی جائے گی وہی بات اس کے علاوہ بقیہ صفات کے بارے میں بھی کہی جائے گی۔ اگر یہ 7 صفات تم ثابت کرتے ہو، مشابہت لازم نہیں آتی ہے، تو بقیہ صفات کے بارے میں بھی وہی بات کہی جائے گی، وہاں مشابہت کیوں لازم آئے گی؟ تو اہل بدعت متشابہ کے پیچھے چلتے ہیں۔ اب یہاں محکم اور متشابہ کی بات واضح ہو گئی کہ نہیں واضح ہو گئی؟ یہاں امام ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو ہے وہ کہتے ہیں میں کسی بدعتی کو نہیں جانتا جو اگر جھگڑتا ہے تو متشابہ سے ہی جھگڑتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس جھگڑنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور مجھے بات یاد آ گئی، میں بھی اس وقت ذکر کر دیتا ہوں، ہندوستان کی فضا میں، بر صغیر میں اور وطن عزیز کے اندر بھی یہ واقعات پیش آئے ہیں، کس طرح سے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال، بڑی اچھوتی مثال اور بڑی سنگین مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ کس طرح سے کہاں کہاں اور کس کس نام سے اہل ہوا یعنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے والے اہل بدعت جن کو کہا جاتا ہے وہ کہاں کہاں اور کس کس نام سے پائے جاتے ہیں۔ انہیں ان باتوں کے ذریعے سے پرکھا جا سکتا ہے، ان باتوں کے ذریعے سے ان کو پکڑا جا سکتا ہے، ان کی گرفت کی جا سکتی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی خلیل حضرت ابراہیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگار مجھے دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ ارینی کیف تحیی الموتیٰ، مجھے دکھا میرے پروردگار میرے اللہ کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ یعنی مردے زندہ ہوتے ہیں لیکن میں ایسے دیکھ لوں کہ مردہ تھا اور میری آنکھوں کے سامنے وہ زندہ ہو گیا، ایسا مجھے دکھا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا کیا تمہارا ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے تم کو کہ میں زندہ کرتا ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلا، بالکل یقین تو ہے، ایمان تو ہے، لیکن ولکن لیطمئن قلبی، اس لیے یہ سوال کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں تاکہ میرے دل کو دیکھ کر کے یقین آ جائے، دل میں اطمینان ہو جائے۔ یقین ہے، ایمان ہے، لیکن مزید اطمینان کے لیے، زیادت امتنان کے لیے، یعنی مزید اطمینان دل کو ہو جائے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ دیکھ لیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، بہت اچھی طرح سے سننا واقعے کو، واقعہ سب جانتے ہیں، بچہ جانتا ہے، بیان کرتا ہے اس کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندوں کو لے لو، تفسیر کی کتابوں کے اندر ان کے نام بھی لکھے گئے ہیں، خیر ابھی اس سے ہمیں اس سے بحث نہیں ہے۔ 4 پرندوں کو لے لو، أربعة من الطير، 4 پرندوں کو لے لو، فَصُرْهُنَّ، انہیں ذبح کر دو، ان کی کھال نکال کر کے پھینک دو، اور ان کے گوشت کو ہے نا باریک کر دو، قیمہ بنا دو، یوں سمجھیں، اور ان کو ایک دوسرے کے اندر کیا کر دو، 4 پرندوں کے گوشت کو ایک ساتھ میں ملا دو، اور اس کے بعد 4 حصہ، 4 ہے نا مٹھی یا کہہ لیجئے کہ 4 حصے کر کے 4 پہاڑوں پر لے جا کر کے رکھ دو، پہاڑوں پر، سامنے نہیں، دور رکھو تاکہ آنکھوں سے دکھائی دے کہ کیسے وہ زندہ ہو کر کے اڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، ان 4 پرندوں کے گوشت کو 4 پہاڑوں پر لے جا کر کے رکھ دو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم ادعوہن، پھر ان پرندوں کو بلاؤ، جیسے بلایا جاتا ہے پرندوں کو، جس آواز میں، جس الفاظ میں، جس اشارے سے، ان کو بلاؤ، ثم ادعوہن، پھر ان کو بلاؤ، یاتینک سعیا، یہ پرندے دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ تمہیں نے اس کو ذبح کیا، اس کے گوشت کو ملا دیا، 4 پہاڑوں پر لے جا کر کے رکھائے، اور اس کے بعد تم نے بلایا تو وہ سب زندہ ہو کر کے 4 پرندوں کی شکل میں، جیسے وہ زندہ تھے پہلے ویسے ہی اڑتے ہوئے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ گئے، ہے نا؟ یہ ہو گیا۔ اب اس میں بات سمجھنے کی یہ ہے، مردہ پرستی تو اسلام کے اندر حرام ہے کہ نہیں؟ اس میں کوئی شک شبہ ہے؟ کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں اس کے اندر کہ مردے ہی نہیں، مردوں کو پکارنا تو حرام ہے ہی ہے، زندوں کو بھی پکارنا حرام ہے جو غائب ہوں، آنکھوں کے سامنے حاضر نہ ہوں،
کوئی دلی میں بیٹھا ہوا ہو، یہاں سے اس کو آواز دیں، ہائے میرے فلاں، اے فلاں بزرگ، اے فلاں میری مدد کر دو، تو جس چیز میں وہ آپ کی ہماری مدد کر سکتا ہے اس میں بھی اس کو پکارنا جائز نہیں۔ جس کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں، اس میں تو کسی کو نہیں پکارا جا سکتا جو سامنے بھی بیٹھا ہوا۔ آپ مجھے شفا دے دیجئے، آپ مجھے بیمار فلاں کو بیمار کر دیجئے، آپ مجھے مالدار بنا دیجئے، آپ فلاں کو فقیر کر دیجئے، کسی کو طاقت نہیں ہے اس کی۔ مجھے بادشاہ بنا دیجئے، کسی کو طاقت نہیں ہے اس کی، ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ کسی سے نہیں کہا جا سکتا، کسی کو نہیں پکارا جا سکتا، لیکن یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ لیکن اگر کوئی پانی پلانے کی طاقت رکھتا ہے، آپ کو 100 روپے کے ذریعے مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ میری مدد کر دیجئے، مجھے پانی پلا دیجئے، ہے نا، وغیرہ۔ لیکن جو غائب ہے، آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، اس کو ہم نہیں پکار سکتے کہ آؤ میری مدد کر دو، حالانکہ وہ اگر سامنے رہتا تو ہماری مدد کر سکتا تھا، لیکن چونکہ سامنے نہیں، غائب ہے، اس لیے اس کو ہم نہیں پکار سکتے، ٹھیک ہے۔ لیکن مردے کو تو بہت واضح بات ہے کہ ہم مردوں کو نہیں پکار سکتے، مردوں سے دعا نہیں کر سکتے۔ اب یہ جن کا عقیدہ ہے مردوں کو پکارتے ہیں، کتابوں کے اندر مردوں کو پکارنے کے واقعات بھرے پڑے ہیں، کرامتوں کے نام پر، بزرگی کے نام پر، خوابوں کے ذریعے سے، کشف و کرامات کے ذریعے سے، اور اولیاء اللہ کے نام سے مختلف واقعات بھرے پڑے ہیں ان کی کتابوں کے اندر۔ مردوں کو پکارا جا رہا ہے، مردوں کو پکارا جا رہا ہے۔ تو اب ایک طریقہ تو یہ ہے علم والا طریقہ کہ آدمی مان لے کہ یہ شرک ہے اور مردوں کو پکارنا حرام ہے، اس سے باز آ جائے، اللہ سے توبہ کر لے، لوگوں کو بتائے کہ توبہ کر لو۔ ایک طریقہ تو یہ، اور ایک طریقہ اہل بدعت کا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کوئی تلاش کرو آیتوں میں، حدیثوں میں، کہیں جہاں سے مردہ پرستی، مردوں کو پکارنے کی دلیل نکل سکتی ہو۔ تو ہمارے بیچ میں کچھ دنوں پہلے، مجھے اب نہیں معلوم کہ وہ باحیات ہیں کہ نہیں ہے، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال مرنے سے پہلے توبے کی توفیق عطا فرما دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ طاہر گیاوی صاحب تھے جو دیوبندیوں کے مناظر مانے جاتے تھے، مناظر دیوبند، ایک دور تھا ان کا، آج مجھے نہیں معلوم، اللہ عالم وہ زندہ ہیں یا وفات پا گئے مجھے نہیں پتا، یا کس حالت میں، یہ بھی مجھے نہیں معلوم ہے۔ لیکن یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں، اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ادائے امانت کے لیے کیسے جن کے دلوں میں کجی ہو تو کیسے وہ اپنا مقصد قرآن کی آیتوں سے نکالتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کیا کہا تھا؟ ان 4 پرندوں کے گوشت کو 4 پہاڑوں پر رکھاؤ، ثم ادعوہن، پھر ان کو پکارو، ان کو بلاؤ۔ تو اب بتاؤ ابراہیم کس کو بلا رہے تھے؟ ابراہیم کس کو بلا رہے تھے بھائی؟ مردہ تھے کہ نہیں پرندے؟ وہ پرندے تھے، پرندے۔ پرندوں کو، مردوں کو پکارا جا سکتا ہے، ابراہیم پکاریں، ابراہیم کو اللہ پکارنے کا حکم دے، اور وہ بھی پرندے، انسان نہیں، اللہ کا ولی نہیں، نبی نہیں، بلکہ جانور ہے نا، پرندہ، اس کو اگر مردے کو پکارا جا سکتا ہے، اور وہ بھی جن کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے ہوں ان کو پکارا جا سکتا ہے، تو پھر اللہ کے اولیاء کو کیوں نہیں پکارا جا سکتا ہے؟ یہ ہے متشابہ کے پیچھے پڑنے والے، اس کی ایک مثال۔ اچھا، اب کتابوں کی ہم مثالیں، پرانی دور کی مثالیں، تاریخ کی مثالیں تو آئیں گی، لیکن یہ زندہ مثال ہے، آپ کے ہمارے بیچ میں رہنے والے ایک شخص کا کام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت میڈیا کے وسائل رہے ہوں گے تو آج بھی وہ کہیں نہ کہیں میڈیا کے دائرے میں کہیں نہ کہیں وہ تقریر یا وہ باتیں قید بھی ہوں گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو مردوں کو پکارنے کی دلیل حضرت ابراہیم کے واقعے سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ۔ اب اہل بدعت اس سے نکالتے ہیں کہ مردوں کو پکارا جا سکتا ہے، اور اہل سنت کا معنی نکالتے ہیں، اہل سنت یہ کہتے ہیں مردوں کو پکارنے کی بات نہیں ہے۔ واقعہ دیکھو، ابراہیم علیہ السلام جو امام التوحید ہیں، کیا وہ مردہ پکار سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے یہ دکھانا تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا آواز دو اڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ ساری گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے ابراہیم خلیل اللہ کر رہے ہیں۔ کتنی خطرناک بات ہے میرے بھائیوں، معاف کریں اگر گستاخی ہو جائے تو، لیکن بات دکھ کی ہے، اور نام لینا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو پوری ایک بہت بڑی جماعت یا بہت بڑے حلقے کے اندر بڑا اعتبار پیدا کر چکا ہو، اور جسے لوگ آنکھ بند کر کے فالو کرتے ہوں، تو کم از کم اس کے عقیدے سے لوگ گمراہ نہ ہوں، یا جو گمراہ ہو رہے ہیں
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کر کے اپنے آپ کو اس گمراہی سے باہر نکال لیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو متشابہ کا معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور متشابہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، سوائے اس کے کہ ہم ایمان رکھیں اور اس بات کا عقیدہ رکھیں کہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حق ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ سب برحق ہے، لیکن ہم پیچھے کس کے پڑے، پیروی کس کی کریں، اتباع کس کی کریں، متشابہ کی نہیں بلکہ محکم کی پیروی کریں، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سنت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہوا بدعت خواہشات نفسانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کی شبہات پیدا کر کے جو لوگ امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جان کر یا انجانے میں، اللہ عالم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فتنے سے امت کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔